السلام علیکم میرے عزیز دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، سائنس بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیت الخلاء میں تھوکنے سے کیوں منع فرمایا؟ آج کی جدید سائنسی تحقیق نے فرمودات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کو ثابت کر دیا ہے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اور بھی مزید معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر، اشراق، عصر، مغرب اور عشاء کے دوران سونے سے باز رہا کرو، یعنی ان اوقات میں سونے سے پرہیز کرو۔ آج میڈیکل سائنس نے ڈسکور کیا ہے کہ کرۂ ارض پر فجر اور اشراق کے دوران آکسیجن کی مقدار کم ہوتی ہے۔ اگر ہم اس وقت سو جائیں تو ہماری طبیعت میں بوجھل پن آ جاتا ہے، ہم آہستہ آہستہ چڑچڑے اور بیزار ہو جاتے ہیں۔ عصر سے مغرب اور مغرب سے عشاء کے درمیان آکسیجن کم سے کمتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہم اگر اس وقت سو جائیں تو ہمارا جسم آکسیجن کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے اور ہم 10 مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ان 10 بیماریوں میں دمہ بھی شامل ہے، لہٰذا یہ اوقات سو کر نہ گزاریں، آپ پوری زندگی صحت مند رہیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدبودار اور گندے لوگوں کے درمیان نہ بیٹھا کرو۔ یہ حکم بھی حکمت سے لبریز ہے۔ بدبو انسان کو ڈپریس کرتی ہے، جبکہ خوشبو ہماری توانائی میں بھی اضافے کا باعث بنتی ہے۔ انسان اگر روزانہ 10 منٹ بدبودار اور گندے لوگوں کے درمیان بیٹھنا شروع کر دے تو یہ 20 دنوں میں ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاید اسی لیے ہمیں بدبودار لوگوں سے پرہیز کا حکم دیا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کے درمیان نہ سوئیں جو سونے سے پہلے بری باتیں کرتے ہیں۔ یہ فرمان بھی عین حکمت کے مطابق ہے۔ آج سائنس نے ڈسکور کیا کہ نیند سے قبل ہماری آخری گفتگو ہمارے خوابوں کا موضوع ہوتی ہے، اور یہ خواب ہمارے اگلے دن کا موڈ طے کرتے ہیں۔ ہم اگر برا سن کر سوئیں گے تو ہم برے خواب دیکھیں گے، اور ہمارے برے خواب ہمارے آنے والے دن کا موڈ بن جائیں گے۔ ہم خوابوں کے طے کردہ موڈ کے مطابق دن گزارتے ہیں، چنانچہ نیند سے قبل ہماری آخری محفل اچھی اور نیک ہونی چاہیے، تو ہی ہمارا اگلا دن اچھا گزرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ۔ یہ فرمان بھی عین سائنس ہے۔ ہمارے دماغ کے دائیں اور بائیں حصے مثبت اور منفی ہوتے ہیں، یعنی جب ہم دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں تو ہماری سوچ مثبت ہوتی ہے، اور جب ہم اپنے بدن کو بائیں ہاتھ سے کھلاتے ہیں تو ہماری منفی سوچ طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ مشاہدہ کریں تو آپ کو بائیں ہاتھ سے کھانے والے اکثر لوگ منفی ملیں گے۔ یہ ہمیشہ آپ کو شک و شکایت، غیبت اور دوسروں کو نقصان پہنچاتے نظر آئیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منہ سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ۔ تحقیق سے اس فرمان کی بھی حکمت سامنے آتی ہے۔ ہمارے منہ میں 10 کروڑ سے لے کر 1 ارب تک بیکٹیریاز موجود ہوتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا مہلک جراثیم بن جاتے ہیں، اور یہ جراثیم ہمارے کھانے میں مل جاتے ہیں۔ یہ کھانا جب معدے میں جاتا ہے تو معدے کے غدود ان جراثیم کو مار دیتے ہیں اور یہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم جراثیم ملے کھانے کو منہ سے نکال لیتے ہیں تو ان جراثیم کو آکسیجن مل جاتی ہے۔ یہ آکسیجن سیکنڈوں کے اندر ان جراثیم کی تعداد کھربوں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ جراثیم معدے کے غدود سے بھی زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں۔ اس طرح یہ لقمہ ہمارے معدے میں پہنچ کر زہر بن جاتا ہے، اور یہ زہر ہمارے پورے نظام انہضام کو تباہ کر دیتا ہے۔ آپ کو زندگی میں کبھی کوئی ایسا شخص صحت مند نہیں ملے گا جس کو منہ سے لقمہ نکال کر کھانے کی عادت لگی ہوئی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ کی انگلیوں کو چٹکایا نہ کرو۔ سائنس کا کہنا ہے کہ ہم میں سے جو لوگ انگلیوں کو چٹکاتے ہیں، یعنی ان کے کڑاکے نکالتے ہیں، ان کے جوڑ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ لوگ جوڑوں کے درد کی شکایت بھی کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جوتا پہننے سے پہلے اسے جھاڑ لیا کرو۔ ہماری زندگی کے عام واقعات میں کیڑے مکوڑے، بچھو، چپکلیاں اور چھوٹے سانپ ہمارے جوتوں میں پناہ لے لیتے ہیں۔ ہمارے بچے بھی جوتوں میں کیل، کانٹے یا پھر بلڈ وغیرہ پھینک دیتے ہیں۔ تو جب ہم جوتا پہنتے ہیں تو ہمارے پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں،
یا پھر کیڑے مکوڑے ہمیں کاٹ لیتے ہیں، لہٰذا جوتا پہننے سے پہلے اسے جھاڑ لینا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو۔ یہ فرمان بھی درست ہے۔ آسمان میں ایک وسعت ہے، یہ وسعت ہمیشہ ہماری توجہ کھینچ لیتی ہے۔ ہم جب بھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہماری توجہ بٹ جاتی ہے، ہمیں توجہ واپس لانے میں ٹھیک ٹھاک وقت لگ جاتا ہے، جبکہ نماز کے لیے یکسوئی درکار ہوتی ہے۔ ہم جب نماز کے دوران آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم سجدے اور رکوع بھول جاتے ہیں۔ یہ فارمولہ تخلیقی کاموں کے لیے بھی بہت اہم ہے، اور کوئی لکھنے والا لکھتے ہوئے، مصور تصویر بناتے ہوئے اور موسیقار دھن بناتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھیں تو ان کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، یہ اپنا کام مکمل نہیں کر پاتے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا کا زیادہ تر تخلیقی کام بند کمروں میں مکمل ہوا۔ انبیاء، اولیاء اور بزرگان دین نے بھی بند جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی سے لو لگائی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفع حاجت کی جگہ یعنی ٹوائلٹ میں مت تھوکو۔ یہ حکم اپنے اندر دو حکمتیں رکھتا ہے۔ بیت الخلاء میں تھوکنے سے بعد میں آنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور دوسرا، ٹوائلٹس میں لاکھوں قسم کے جراثیم موجود ہوتے ہیں۔ جب ہم تھوکنے کے لیے اپنا منہ کھولتے ہیں تو یہ جراثیم ہمارے منہ میں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر یہ ہمارے لعاب میں یعنی تھوک میں پرورش پاتے ہیں، یہ معدے اور پھیپھڑوں میں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر یہ ہمیں بیمار کر دیتے ہیں۔ اور یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ہماری ناک جراثیم کو پھیپھڑوں تک نہیں جانے دیتی۔ ہماری ناک سے صرف کیمیکل وغیرہ جسم میں داخل ہوتے ہیں، جراثیم زیادہ تر منہ سے بدن میں اترتے ہیں، اور ان کا بدن میں داخل ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹس ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ ٹوائلٹس میں لمبی لمبی سانس لینے، تھوکنے، گانا گانے، آوازیں دینے اور موبائل فون پر بات کرنے سے اجتناب کریں، اس سے آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف نہ کرو۔ ہم میں سے بے شمار لوگ کوئلے سے دانت صاف کرتے ہیں۔ کوئلے سے ہمارے دانت وقتی طور پر چمک تو جاتے ہیں، لیکن یہ بعد میں بسا اوقات مسوڑے بھی زخمی کر دیتے ہیں۔ یہ دانتوں کے جڑیں بھی ہلا دیتا ہے، اور یہ منہ میں بدبو بھی پیدا کرتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کیا کرو۔ اس میں مصلحت یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ سلوار یا پاجامہ پہنتے وقت اپنی ٹانگ پھنسا بیٹھتے ہیں اور پھر گر پڑتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص زندگی میں کبھی نہ کبھی اس صورتحال کا شکار ضرور ہوتا ہے، بالخصوص بڑی عمر کے افراد کو اس حوالے سے احتیاط برتنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو۔ ہم لوگ اکثر بادام، اخروٹ یا نیم پکا گوشت توڑنے کی کوشش میں اپنے دانت توڑوا بیٹھتے ہیں۔ دانت زندگی کا اہم ترین حصہ ہے، شاید اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دانتوں کو سخت چیزوں سے بچانے کا حکم دیا۔ دوستو، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساری زندگی سادگی سے گزاری۔ رہن سہن میں سادگی، اوڑھنے بچھونے میں سادگی، لوگوں کے ساتھ میل جول اور رکھ رکھاؤ میں سادگی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر پر کئی دن کا فاقہ ہو جاتا۔ ایک موقع پر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ نبوت میں روٹی کا ٹکڑا لے کر حاضر ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ کہا، یہ روٹی ہے جسے میں نے پکایا ہے، دل نے گوارا نہ کیا کہ آپ کو چھوڑ کر کھا لوں، اسی لیے لے کر حاضر خدمت ہو گئی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ 3 دن کے بعد پہلا کھانا ہے جو تمہارے باپ کے پیٹ میں گیا ہے۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دسترخوان پر 2 قسم کے کھانے جمع نہ ہوئے۔ اگر روٹی تناول فرماتے تو اس کے ساتھ کوئی اضافی چیز نہ ہوتی۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایسا فاقہ ہوتا کہ بھوک کی شدت سے پیٹ پیٹ سے چپک جاتا۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھدائی کے دوران حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر بھوک کی شکایت کی اور اپنا پیٹ کھول کر دکھایا جس پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنے شکم مبارک سے کپڑا اٹھایا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔
جبکہ اگر آپ چاہتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کیا کچھ سامان عیش و عشرت کا انتظام نہ ہوتا۔ مدنی زندگی کے آخری دور میں خصوصاً خیبر و حنین کی فتح کے بعد سامان عیش و عشرت کا انتظام نہ ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی اس بے تکلف طرز زندگی کے ذریعے یہ بتلا دیا کہ تمام سامان راحت کے ہوتے ہوئے بھی اس طرح کی معمولی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اور بھی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر زندگی نے وفا کی تو ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔